بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 88 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مشترک مکانات اور زمینوں کی تقسیم پر فریقین کے دلائل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہما انہا جنس واحد اسما وصورتا نظرا الى اصل السکنا واجناس معنى نظرا الى اختلاف المقاصد ووجوه السکنا فيفوض الترجيح الى القاضي وله ان الاعتبار للمعنى وهو المقصود ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافا فاحشا فلا يمكن التعديل في القسمة ولهذا لا يجوز التوكيل بشراء دار وكذا لو تزوج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الصوب بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها لأن في قسمة كل بيت على حدة ضررا فقسمت الدار قسمة واحدة۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لہما حضرات صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا یہ مشترک مکانات رہائش کا اعتبار کرتے ہوئے نام اور صورت دونوں اعتبار سے ایک ہی جنس ہیں۔ واجناس معنن مقاصد اور وجوہ سکنہ کے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اجناس سے مختلفہ ہیں۔ مقاصد اور وجوہ سکنہ کے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اجناس سے مختلفہ ہیں، لہذا ترجیح کا مسئلہ قاضی کے سپرد کیا جائے گا۔ وَلَهُ اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ معنی کا اعتبار ہوتا ہے اور معنی ہی مقصود بھی ہوتا ہے۔ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ شہروں، محلوں، پڑوسیوں، مسجد اور پانی کے قرب کے اعتبار سے مقصود میں اختلاف فاحش ہو جاتا ہے۔ وَيَخْتَلِفُ اختلافاً فاحشاً اختلاف فاحش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے ان 5 چیزوں کے فرق کی وجہ سے۔ فلا يمكن التعديل في القسمت لہذا قسمت میں برابری نہیں ہو سکے گی۔ ولہذا اسی وجہ سے دار کی خریداری کا وکیل بنانا جائز نہیں۔ اسی طرح نکاح میں دار کو بطور مہر تسمیہ متعین کرنا درست نہیں، جیسا کہ یہی حکم ان دونوں چیزوں میں یعنی توکیل اور تزوج میں فی الصوب کپڑے کے اندر ہے۔ بخلاف الدار الواحدتی بخلاف ایک گھر کے، اکیلے گھر کے، اذا اختلفت بیوتها جب اس کے کمروں میں اختلاف ہو، لأن فی قسمت کل بیت علی حدۃ ضررا اس لیے کہ ایک گھر اس کی علیحدہ تقسیم میں ضرر ہے، لہذا دار کو ایک ہی قسمت کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں خلاصہ کے طور پہ ذہن میں رکھیے کہ صاحبین اور امام صاحب رحمہم اللہ کے دلائل کا ذکر ہوگا۔ مسئلہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مسئلہ دور مشترکہ، ایک شہر میں جو مختلف گھر موجود ہیں ان کی تقسیم سے متعلق چل رہا ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ کی رائے گرامی یہ تھی کہ ہر گھر علیحدہ علیحدہ تقسیم ہو۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے تھے کہ یہ تقسیم قاضی کے سپرد کر دی جائے گی، قاضی جو بہتر سمجھے، مناسب سمجھے، اس کے مطابق فیصلہ کر دے۔ تو لہما صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا کہ یہ جو دار مشترکہ ہیں، مشترک گھر ہیں یا مشترک زمینیں ہیں، یعنی الاقرحۃ المتفرقۃ المشترکہ، اقرحہ زمین کے وہ ٹکڑے جہاں کچھ اگا ہوا نہ ہو، جیسے یہ ہو گئے اور مختلف گھر ہو گئے، یہ سب ایک ہی جنس کہلاتے ہیں، یعنی من وجہ یہ ایک جنس ہیں، اسما و صورتاً نام کے اعتبار سے بھی
اور صورت کے اعتبار سے بھی، یعنی جو 10 مرلے میں ہو اس کو بھی دار کہیں گے، جو 20 مرلے میں ہو اس کو بھی دار کہیں گے، جو 2 مرلے میں ہو اس کو بھی دار کہیں گے، نام سب کا ایک ہی ہوتا ہے، شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، نقشے میں کچھ فرق تو ہوتا ہے لیکن عام طور پہ دیوار اور چھت تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے۔ نظراً الی اصل السکنا، تو صاحبین اصل سکنا یعنی رہائش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ رہائش کے اعتبار سے تو وہ ایک ہی چیز ہے، اور صاحبین اس کو دوسرے پہلو سے بھی دیکھتے ہیں، یعنی من وجہ اس کو ایک جنس بھی مانتے ہیں، واجناسن، اور اس کو مختلف اجناس بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گھر آپس میں مختلف الاجناس ہیں۔ نظراً الی اختلاف المقاصد، مقاصد کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے، ووجوہ السکنا، اور سکنا کی مختلف صورتوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو اب گھروں کے مقاصد میں بھی اختلاف ہوتا ہے، یعنی یہ گھر جو شہر میں لیا گیا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے، مثلا خالد کا ایک گھر تو گاؤں میں ہے، لیکن خالد نے شہر میں ایک گھر لیا تاکہ وہ شہر میں رہ کر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکے، وہاں بہترین قسم کے مدارس بھی ہیں، بہترین قسم کے سکول بھی ہیں، اور وہ گھر کے انتہائی نزدیک ہیں۔ تو ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مکان اس جگہ پہ لے، ایسی جگہ پہ لے جہاں بچوں کی تعلیم اس کے لیے آسان ہو، یا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ عبد الغفار کہیں ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور اس کو صبح سویرے جانا ہوتا ہے، تب اگر وہ اپنے گاؤں سے شہر میں آتا ہے تو بہت دیر ہو سکتی ہے، لہذا اس کی صورت بھی یہ ہوگی کہ وہ اپنا گھر شہر میں تعمیر کرے گا تاکہ بچوں کی تعلیم کا مقصد بھی پورا ہو، اور وہ جہاں اپنی ڈیوٹی کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ اس شہر سے نکل کر بر وقت اپنی ڈیوٹی پر پہنچ سکے۔ تو مقاصد کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ووجوہ السکنا، رہائش کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں رہائش اختیار کرنے کی، کہ کچھ لوگ گھروں کے اندر رہتے ہیں اور کھلے گھروں کو پسند کرتے ہیں تاکہ اس گھر کے اندر ہی ان کے سارے جانور بھی سمٹ جائیں، کام کاج بھی اندر ہو جائے، چہل قدمی بھی گھر کے اندر ہی ہو سکے، تو اس حالت میں کھلے گھر کو پسند کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ چھوٹے گھروں کو پسند کرتے ہیں کہ چھوٹا سا گھر ہو، اس کو سنبھالنا، سمیٹنا، صفائی کرنا وہ آسان ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا طرز زندگی مختلف ہوتا ہے، تو سکنا کی صورتیں اور سکنا کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو جب ان دونوں صورتوں میں فرق ہے تو اس لیے صاحبین ایک ہے ہم اس کو ایک جنس مانیں اور ایک ہے اس کو ہم اجناس مختلفہ کے درجے میں لے آئیں، تو صاحبین رحمہم اللہ نے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اپنی رائے دی، لہذا فیفوض الترجیح الی القاضی، تو صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ترجیح دینے کی ذمہ داری قاضی کے سپرد کی جائے گی، یعنی قاضی کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے طور پہ ان کے ایک جنس ہونے میں مصلحت سمجھے یا مختلف الجنس ہونے کو بہتر سمجھ کر ترجیح دے، یہ قاضی کا اپنا اختیار ہے۔ اب اگر ایک جنس ہونے کو وہ ترجیح دینا چاہے کہ چاروں گھر ایک ہی جنس ہیں یا تینوں گھر ایک ہی جنس ہیں، تو اس کے لیے سب کو ایک سمجھ کر ان میں تقسیم کر دینا جائز ہوگا، یعنی یہ 3 گھر حقیقت میں ایک ہی گھر ہے، لہذا ایک احمد کو دے دے، ایک حامد کو دے دے، ایک محمود کو دے دے، 4 گھر ہیں تو حماد کو دے دے، یعنی وہ 4 گھر گویا کہ ایک گھر کی بمنزلہ ہیں۔ تو جیسے ایک گھر ہو تو اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی قاضی ان کو ایک گھر سمجھ کر تقسیم کرے گا، اور جب ایک گھر سمجھ کے تقسیم کرے گا تو پھر پورا گھر شرکا کو مل جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر قاضی ایک جنس ہونے کو ترجیح دے، اور دوسری صورت کہ اگر وہ مختلف جنس ہونے کو ترجیح دے کہ یہ چاروں گھر یہ مختلف اجناس ہیں، قاضی کی رائے میں ان کے اندر مختلف اعتبار سے فرق ہے، یعنی چاروں گھر فوائد منافع کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں، تو اس صورت میں قاضی ان کو مختلف اجناس میں سے سمجھے گا۔ تو جب وہ مختلف الاجناس میں سے سمجھے گا تو ان کو ملا کر تقسیم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ضابطہ آپ جان چکے ہیں کہ متحد الجنس چیزیں ایک ساتھ تقسیم ہوں گی،
اور مختلف الاجناس چیزیں الگ الگ تقسیم ہوں گی، تو یہ 4 گھر یا 3 گھر گویا کہ الگ الگ جنس ہیں، تو یہاں قاضی ہر ایک گھر کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کرے گا، گویا کہ ہر گھر میں جتنے شرکا ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں یا 2 ہیں، سب کو ہر گھر میں سے حصہ ملے گا۔ خیر یہ قول درست معلوم نہیں ہوتا، صاحبین نے ان گھروں کو مختلف شمار کیا، یہ اختلاف المقاصد اور وجوہ السکنہ، وجوہ سکنہ کے اعتبار سے۔ تو اس وجوہ سکنہ کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ گھروں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، یہ سکنہ تو ہر گھر میں حاصل ہو سکتا ہے، رہائش تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں ان میں راحت و آرام سکون بہت زیادہ ملتا ہے، ویسی راحت اور سکون دوسرے گھروں میں نہیں ملتا۔ مثلا ایک گھر کنارے پر واقع ہے، وہاں شور شرابہ نہیں ہے، محلے والوں کا شور شرابہ نہیں ہے، ٹریفک کا شور شرابہ نہیں ہے، گرد و غبار برائے نام سا ہوتا ہے، تو یہ پرسکون جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک گھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں ہر طرف شور شرابہ ہے اور سکون کا ایک لمحہ وہاں نہیں ہوتا، تو یہ صورتیں گھروں کے اندر ہو سکتی ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے گھروں کے فوائد میں، ان کے مقاصد میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔